اماں مجھے کام پر مت بھیجو، مجھے بیگم صاحبہ سے بہت ڈر لگتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، ڈانٹتی بھی ہیں۔ بیٹا اگر تم کام کرنے کے لیے نہیں جاؤ گی تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے، جانتی تو ہو کہ بیماری کی وجہ سے میں گھر سے نکلنے میں مشکل ہونے لگی ہے، کام کاج میں کر نہیں سکتی، ایسے میں تم ہی ہو جو بہن بھائیوں میں بڑی ہو، صبح سے تمہارے بہن بھائی بھوکے پیاسے رو رہے ہیں، آج اگر تم کام پر جاؤ گی تو پیسے ملیں گے، انہی پیسوں سے آج گھر کا کھانا آئے گا۔ اماں کی باتوں پر میں بری طرح سے رونے لگی۔ میں بھی تو 15 سالہ لڑکی تھی، چھوٹی اور معصوم سی، جس کی بہت ساری خواہشات ہیں۔ سب سے زیادہ خواہش جو میرے دل میں بے قراری سے پروان چڑھتی جا رہی تھی وہ اسکول جا کر پڑھنے لکھنے کی تھی، مگر اماں نے مجھے اسکول سے اٹھا کر کام پر لگا دیا۔ کہنے لگیں کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم ہی کام پر جاؤ گی۔ میں نے بہت احتجاج کیا، روئی، اماں سے کہا کہ مجھے مالکن سے ڈر لگتا ہے، مالکن بہت خطرناک عورت ہے، گھر میں عجیب و غریب لوگوں کا آنا جانا بھی ہے جو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اماں کہتی کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بس بہانے بنا رہی ہو تاکہ تمہیں میں کام پر نہ بھیجوں۔ مجبوراً مجھے کام پر آنا پڑا۔ جوڑوں کی درد کی وجہ سے اماں تو ہلنے جلنے سے ہی قاصر رہنے لگی۔ جب میں کام سے واپس جاتی تو پھر گھر کے کام کاج بھی کرتی۔ چھوٹے بہن بھائی بھوکے پیاسے میرے انتظار میں ہوتے کہ کب میں گھر آ کر ان کے لیے کھانا بناؤں گی۔ میں تو اس چھوٹی سی عمر میں گھن چکر بن کر رہ گئی۔ رات کو کتابیں لے کر بیٹھتی تو بری طرح سے رونے لگتی۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں، مگر کوئی تھا بھی نہیں جو مجھے بتاتا کہ اس سبق کو میں نے کیسے حل کرنا ہے۔ جیسے تیسے میں اپنی پڑھائی کو بھی اپنے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہفتے میں ایک دن اپنی کسی سہیلی کے پاس جاتی، مجھے جس سبق میں مشکل ہوتی وہ اس سے پوچھ کر آتی۔ کل تو چھوٹی سی بات پر مجھے مالکن نے بہت زیادہ مارا تھا، بلکہ اماں کو بھی غائبانہ گالیاں سنائیں۔ مار تو میں برداشت کر لیتی، مگر جب اس نے اماں کو گالیاں دیں تو یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں یہاں پر نہیں آؤں گی، مگر آج پھر اماں نے زبردستی مجھے کام پر بھجوا دیا۔ مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اب نہیں آؤ گی، تمہاری ماں خود آ جائے گی کام پر۔ خیر، جلدی سے جا کر باورچی خانہ صاف کرو، رات کے برتن پڑے ہوئے ہیں، باقی گھر کے بھی سارے کام پڑے ہیں، صفائی اچھے سے کرنا، آج میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہی ان کے کوئی نہ کوئی خاص مہمان آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اضافی کام کرنا پڑتا۔ مالکن، آج مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے، مجھے گھر میں راشن لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے پیسے، مگر پہلے سارے کام کرو جو میں نے بتائے ہیں۔ شام تک میں گھر کے کاموں میں بری طرح سے الجھی رہی۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ جب میں نے گھر جانے کی بات کی تو مالکن غصے میں آ گئی۔ ارے ابھی بہت سے کام باقی ہیں اور تم واپس جانے کی بات کر رہی ہو۔ میری بات سنو، آج رات تم کہیں نہیں جا رہی، میرے خاص مہمان آئیں گے، ان کے لیے تم کھانا تو بنا چکی ہو، مگر اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ سب کام میں تو کر نہیں سکتی، تم ہی کرو گی۔ تمہیں میں تنخواہ کس چیز کی دیتی ہوں؟ مگر مالکن، گھر میں مجھے پیسے لے کر جانے ہیں، گھر کا راشن لانا ہے، آپ جانتی ہیں میرے گھر کے حالات، اماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، اور ہمارا باپ تو ہے نہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ میں بے بسی سے بولی، مگر اس ظالم عورت کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ جب میں نے مسلسل گھر جانے کی ضد کی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بہت ہی زیادہ بدتمیز لڑکی ہو تم، چلی جانا گھر، مجھے تمہیں یہاں پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی اور کام ڈھونڈو، تمہارے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ اس نے پیسے غصے سے میرے ہاتھ پہ رکھے، پھر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ میرا جسم بری طرح سے درد کرنے لگا، میں بری طرح سے رونے لگی۔ مغرب کی اذانیں بھی ہو چکی تھیں، مجھ سے زیادہ دیر چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اماں کو بتاؤں گی کہ آج مالکن نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور یہ سب دیکھ کر اماں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اسے مجھے زبردستی اس عورت کے گھر میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ عورت بہت ہی زیادہ ظالم ہے۔ میں مشکل سے چلتے ہوئے قبرستان کے پاس پہنچی تو اس سے آگے چلنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ہماری کچی بستی قبرستان سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی، وہاں پر جانے کے لیے ہمیں قبرستان سے ہی گزرنا پڑتا۔ شام کے وقت مجھے ہمیشہ سے قبرستان کے پاس سے گزرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں 2-3 بار میں نے اس قبرستان میں عجیب و غریب سائے چلتے ہوئے دیکھے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ شاید وہ ہماری طرح کے انسان ہیں جو یہاں پر موجود ہیں،
میں اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں اکثر کھیلنے کے لیے قبرستان کے پاس موجود پیپل کے درخت کے نیچے آتی۔ اماں مجھے ہمیشہ منع کرتی کہ تم لوگ قبرستان کی طرف مت جایا کرو، اور اس پیپل کے درخت کے نیچے تو بالکل بھی نہیں، وہاں پر اثرات ہیں۔ میں اماں کی بات کو سنی انسنی کر دیتی۔ میں سوچتی کہ آج تک جو چیز کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں ہے، اس کا وجود بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو اس وقت لاپرواہ طبیعت کی چھوٹی سی لڑکی تھی، جس کی سوچ بھی باقی بچوں جیسی ہی تھی۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ پیپل کے پاس مجھے بہت ساری مٹھائیاں ملتی ہیں، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جو مجھے اچھی لگتی، مجھے اس درخت کے پاس شاپر میں پڑی ہوئی ملتی۔ یہ بات میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، نہ اماں کو اور نہ ہی ابا کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اماں مجھے وہاں جانے سے منع کر دیں گی، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے وہ ساری چیزیں لے لیں گے، پھر میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہی سب سوچ کر میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میں سب سے پہلے وہاں پر جاتی۔ جب تک میں ساری چیزیں ختم کر دیتی تب تک میری سہیلیاں پہنچتی اور میں مزے سے پھر ان کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ہمیشہ میں یہ سوچتی کہ یہ سب چیزیں یہاں پر کون رکھ کر جاتا ہے، کون ہے جسے یہ پتہ ہے کہ میں یہ سب بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ وہ مٹھائی اتنی لذیذ ہوتی کہ اسے کھا کر میرے منہ میں کتنی ہی دیر تک مٹھاس گھل سی جاتی۔ اس کا ذائقہ اتنا منفرد تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا ذائقہ چکھا تک نہیں تھا۔ اس سے زیادہ اچھا مجھے کسی اور چیز کا ذائقہ لگتا ہی نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوا ابا گھر میں مٹھائی لاتے، مگر وہ ذرا سی کھا کر ہی میرا دل اوب جاتا۔ اماں حیران ہوتی کہ ارے تمہیں تو مٹھائی بہت پسند تھی، اب کیا ہوا، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جس قسم کی مٹھائی مجھے پسند ہے یہ ویسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ رات کو میری چارپائی کے پاس کبھی کسی پلیٹ میں تو کبھی خوبصورت سے ڈبے میں وہ مٹھائی موجود ہوتی جو میں پیپل کے درخت کے پاس سے اٹھا کر کھاتی تھی۔ تب میں حیران ہو جاتی کہ یہ یہاں پر کیسے آئی، کون رکھ کر گیا۔ میں جلدی جلدی اسے ختم کرتی اور ڈبہ باہر پھینک دیتی کہ کہیں اماں نہ دیکھ لیں۔ مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کسی دوسری مخلوق کا کام ہو سکتا ہے، کوئی ایسی مخلوق جو غیر انسانی ہے، جو ہمارے آس پاس تو ہے مگر نظر نہیں آتی۔ تب مجھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے میری کوئی سہیلی ہے جو میری مدد کر رہی ہے، یا شاید کوئی ایسی عورت ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ میری اماں کے سامنے مجھے یہ چیز نہیں دے رہی کہ کہیں اماں اس بات پر ہم پر غصہ نہ کریں، کیونکہ اماں ہمیں صاف اس بات پر ڈانٹتی تھی کہ کبھی کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی۔ اگر اماں کو پتہ چلے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز مانگی ہے یا کسی بچے سے لے کر کھائی ہے تو اماں بہت زیادہ مارتی بھی تھی اور اس بات پر ابا سے بھی شکایت کرتی تھی۔ مجھے تو ابا سے بہت ڈر لگتا تھا، تبھی تو یہ بات میں سب سے ہی چھپا رہی تھی، اور ابھی تک میں اس میں کامیاب تھی۔ اس دن بارش تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آج تم کھیلنے کے لیے قبرستان کی طرف نہیں جاؤ گی۔ اماں ساری سہیلیاں تو وہاں پر جا رہی ہیں، ایک میں ہی ہوں جسے آپ جانے سے منع کرتی ہیں۔ میں منہ بسورتے ہوئے بولی تو اماں مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں میں، آج موسم ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے آج اماوس کی کالی سیاہ رات، ابھی دیکھو مغرب کا وقت ہونے والا ہے، آسمان پہ کتنا اندھیرا سا رہا ہے، ہر ایک چیز کو یہ اندھیرا اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اس وقت گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ آج تو مغرب کے وقت بھی معمول سے زیادہ اندھیرا لگ رہا تھا، مگر میرا دل چاہنے لگا کہ میں وہی مٹھائی کھاؤں۔ اماں سے میں نے جھوٹ بولا کہ میں اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، جبکہ میں پیپل کے درخت کی طرف جا رہی تھی۔ آج مجھے راستے میں اپنی عمر کا کوئی بچہ بھی نظر نہیں آیا۔ شاید آج سب کی ماؤں نے انہیں گھر میں ہی روک لیا تھا، کسی بچے کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی۔ میں بھی اماں سے جلدی آنے کا وعدہ کر کے ہی باہر آئی تھی، اور پھر جب میں قبرستان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے سائے ہیں جن کے چہرے تو واضح نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ سر سے لے کر پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس تھے۔ میں جب پیپل کے درخت کے پاس آئی تو وہاں پر آج مٹھائی بھی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ جو کوئی بھی ہے ابھی یہاں پر مٹھائی لے کر آ جائے، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ سائے میری طرف آنے لگے۔ اب جب وہ قریب ہوئے تو ان کے چہرے مجھے واضح طور پر نظر آنے لگے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اب تو اندھیرا بھی ہر طرف پھیل چکا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ عجیب و غریب لوگ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اوپر سے ماں سے بھی ڈر تھا کہ جب پتہ چلے گا انہیں کہ میں قبرستان کی طرف آئی ہوں تو وہ غصہ کریں گی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔
مجھے ٹھوکر لگی، میں زمین پر گری اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر میں تھی، اماں میرے پاس ہی تھی، آنکھوں میں تشویش لیے مجھے دیکھنے لگیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اور پھر میں نے جو دیکھا تھا اماں کو بتا دیا، اور آج میں نے اماں کو یہ بات بھی بتا دی کہ میں پیپل کے درخت کے پاس بھی جاتی تھی۔ یہ سن کر اماں کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ خبردار اگر دوبارہ وہاں پر گئی، تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ تم اس طرف نہیں جاؤ گی، پھر تم کیوں گئی؟ نہ جانے وہاں پر وہ مٹھائی کون رکھ کر جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اماں مجھے روزانہ مولوی صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے لے جاتی تھی۔ مجھے خواب میں بھی وہ سائے نظر آتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ سائے بھی مجھے نظر آنا بند ہو گئے۔ کبھی کبھار میں اماں سے نظر بچا کر اس پیپل کے درخت کے نیچے چلی جاتی اور میرے لیے وہاں پر مٹھائی پڑی ہوتی تھی۔ اماں سے چھپ کر مٹھائی میں کھا لیتی تھی۔ اماں نے میری ساری سہیلیوں کو مجھ پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ جب بھی میں اس درخت کی طرف جاتی تو میری سہیلیاں فوراً سے اماں کو یہ بات بتا دیتی اور پھر اماں مجھے بری طرح سے مارتی۔ 5ویں کے بعد اماں مجھے خود ہی اسکول میں چھوڑنے اور لے جانے جاتی۔ پھر ابا کی اچانک وفات اور اماں کے جوڑوں کا درد ان کے لیے جان کا عذاب بن گیا۔ اب گھر کے اخراجات کے لیے مجھے ہی باہر نکلنا پڑتا، مگر اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دن میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ وہ سائے انسانی نہیں تھے، وہ سب کوئی اور ہی مخلوق تھی جو میری طرف نہ جانے کس ارادے سے آ رہے تھے، اور اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ مجھے پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچاتے، میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، شاید وہ میری جان لے لیتے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ تبھی تو میں مغرب کے بعد قبرستان کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج بھی بیگم صاحبہ کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، اور پھر جیسے ہی میں پیپل کے درخت کے پاس پہنچی تو اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب میں پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ اگر کھلے آسمان کے نیچے کھڑی رہتی تو بارش میں بری طرح بھیگ جاتی۔ موسم سرد ہو رہا تھا، اور اگر میں اس سال موسم میں بھیگ جاتی تو بری طرح سے بیمار پڑ جاتی۔ اگر میں بھی بیمار ہو جاتی تو گھر کا کیا ہوتا؟ ابھی تو راشن لینے کے لیے بھی چھوٹے بھائی کو لے کر مجھے بازار کی طرف جانا تھا، اوپر سے یہ بارش، پتہ نہیں گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ میں جیسے ہی پیپل کے درخت کے نیچے آئی تو میری نظر سامنے شاپر پر پڑی، جس میں ایک خوبصورت سی پیکنگ میں مٹھائی پڑی ہوئی تھی۔ میں تو حق تک رہ گئی، بچپن کی یادیں پھر سے تازہ ہونے لگیں۔ بچپن کے بعد آج میں یہاں پر وہی مٹھائی پڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ بجائے خوشی کے مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ یہ سوچ کر خوف محسوس ہونے لگا کہ میرے آس پاس ابھی بھی کوئی غیر انسانی مخلوق موجود ہے۔ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ہماری بستی میں غریب غربا لوگ ہی رہتے تھے جو ایسی مہنگی مٹھائی لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں تو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا، اور میرے لیے یہ سب یہاں پر کس نے رکھنا تھا؟ کون تھا وہ جسے یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ میں یہاں پر ابھی آنے والی ہوں؟ یہ سب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے اس مٹھائی کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی، مگر میری آنکھیں ابھی بھی خوف سے پھیلی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ بھی زرد پڑا ہوا تھا۔ میں بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی، دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ کوئی یہاں پر آ جائے تاکہ میرا ڈر کم ہو سکے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ بارش لگتا ہے ساری آج ہی برس جائے گی، ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی، کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس مردانہ آواز پر میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں حیا تھی، اور وہ بھی میری طرح بارش سے پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سے پہلے ہی فاصلے پر کھڑی تھی، ایک دم سے نامحسوس انداز میں چند قدم مزید پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ تو گھبرا گئی ہیں، اتنا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تبھی اس نے مٹھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہ آپ نے یہاں پہ رکھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ لے لوں؟ میں قدرے گھبرا گئی تھی۔ زندگی میں پہلا تجربہ تھا کہ کسی اجنبی نے مجھے یوں براہ راست مخاطب کیا، اور وہ بھی یوں تنہائی میں۔ میرا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ میں اس کی طرف کمر کر کے مزید فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ جتنی دیر بارش برستی رہی تب تک میں گھبرائے ہوئے انداز میں وہیں پر کھڑی رہی۔ ڈر بھی تھا کہ اگر بستی کا کوئی آدمی یہاں پر آ گیا تو نہ جانے مجھے اس آدمی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے دیکھ کر کیسی کیسی باتیں نہ بنائے۔ خدا خدا کر کے بارش رکی تو میں فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آئی۔ اماں آج بہت ہی زیادہ پریشان تھی، میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔
تمہیں کتنی بار کہا ہے وقت پر گھر آ جایا کرو، شام کے بعد قبرستان سے گزرنا مناسب نہیں ہے، تمہیں میری کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ اماں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ادھر آؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں تم رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم نے قبرستان میں پھر سے کسی کو تو نہیں دیکھا؟ اماں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جی میں تو آیا کہ بتاؤں کہ آج پھر وہاں پر کسی نے میرے لیے مٹھائی رکھی تھی، پھر وہ اجنبی وہاں آ گیا جو نہ جانے کون تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ چاہتے ہوئے بھی میں اماں کو یہ بات نہیں بتا سکی۔ اماں آپ تو ذرا سی بات پر پریشان ہونے کی عادی ہیں۔ میں جب کھانا لینے کی غرض سے کمرے سے نکلنے لگی تو اماں کہنے لگی، آج خدا نے ہماری غیب سے مدد کی ہے، سچ پوچھو تو بھوک میں پیٹ سے چوہے دوڑ رہے تھے، سارے بچے بھی بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے 2 شاپر تھے۔ کہنے لگا کہ وہ لوگ صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ شاپر اس نے ہمارے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ جب تک میں باہر گئی تو وہ جا چکا تھا۔ بچے خوشی سے چلانے لگے کہ وہ آدمی راشن کے ساتھ ساتھ کھانا بھی دے کر گیا۔ بہت مزے کی بریانی ہے جو وہ آدمی گھر میں دے کر گیا ہے، تمہارے لیے بھی باورچی خانے میں رکھی ہے، تم بھی کھا لو جا کر۔ میں باورچی خانے میں آئی تو پورے باورچی خانے میں کھانے کی مزیدار خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے بریانی کو چکھا، میرے منہ میں جیسے ایک نیا ذائقہ گھل گیا۔ یہ تو بہت مزے کا کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سارا راشن سمیٹ کر رکھا۔ اب میں مطمئن تھی کہ گھر میں مہینے بھر کا راشن آ گیا ہے، اور اب اگر میں کام پر نہیں جاؤں گی تو اماں مجھ پہ زور بھی نہیں دیں گی۔ اس بات کے لیے اماں کی پریشانی بھی کم ہو گئی۔ میں اس اجنبی کو دعائیں دینے لگی جس کی وجہ سے ہماری اتنی مدد ہو گئی۔ دوبارہ کمرے میں آئی اور اماں سے میں مالکن کے سلوک کے بارے میں بات کرنے ہی والی تھی، مگر اماں کی بات سن کر میں ایک بار پھر سے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اماں کہنے لگیں، اب تم کام سے جو بھی پیسے لائی ہو اور پھر اگلے کچھ دن کے بعد جو لاؤ گی، ان سب پیسوں کو ملا کر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ اب یہ تکلیف برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں یہ تکلیف برداشت کرتے کرتے۔ تم پر بھی مجھے ترس آتا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ذمہ داریوں میں پڑ گئی ہو۔ اگر میں ٹھیک ہوں گی، صحت مند ہوں گی تو تمہاری ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی۔ بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی، مگر اب مالکن کے گھر جانا، وہاں پر کام کرنا میرے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ اس کا رویہ برداشت کرتے کرتے میں بھی تھک گئی تھی۔ وہ جب ذرا سی بات پر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی تو میری آنکھوں میں کرب سے آنسو آ جاتے۔ میں سوچتی کہ اگر میں بھی امیر ماں باپ کی بیٹی ہوتی تو کوئی میرے ساتھ ایسا رویہ کیسے رکھ سکتا تھا۔ میں نے بریانی کے چند لقمے ہی زہر مار کیے، پھر ایک طرف روتے روتے سو گئی۔ جو پیسے مالکن سے لے کر آئی تھی وہ اماں کے ہاتھ پہ رکھے تو اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بس اب کچھ دن اور کام کر کے تم جو پیسے لاؤ گی تو میں بھی اپنی دوائیں لے لوں گی، مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سب اپنی اپنی چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی، لیکن مجھے اپنی چارپائی کے پاس کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ عادت تھی، میں ان کی اس عادت سے بہت پریشان ہوتی اور انہیں ٹوک دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں نیند کی وجہ سے بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ آنکھیں جب دوبارہ کھول کر دیکھا تو سب لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ تو پھر یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھا جو ابھی میرے پاس تھا؟ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ دوبارہ سے جب آنکھیں موند کر لیٹی تو اب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری آنکھوں کو چوما ہو۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، میری آواز منہ میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھا تھا تو دوسرا ہاتھ اس کا چارپائی کے اوپر تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کے چہرے کو واضح طور پر نہیں دیکھ پائی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی نکل رہی تھی، ایک چمک تھی جو اس اندھیرے میں بھی صاف نظر آنے لگی۔ میں تو ڈر ہی گئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں پر اس وقت کیسے آئے؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ جیسے ہی اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے یہ آواز نکلی، کچھ نہیں، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، تم سے ملنے آیا ہوں، اور تمہارے سارے دکھ درد دور کرنے کے لیے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ وہ اپنے لہجے میں محبت سمو کر بولا۔ یہ آواز مجھے کچھ سنی سنی لگ رہی ہے،
یہ ایک گمبھیر، گہری، دل میں اتر جانے والی آواز میں نے کہاں سنی ہے؟ میں سوچ میں پڑ گئی، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور اگلا پل تو حیران کن تھا۔ وہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر سب لوگ ہی جاگ گئے، اماں بھی اور چھوٹے بہن بھائی بھی۔ سب حیران پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ چھوٹی بہن نے اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ کیا ہو گیا باجی؟ کیوں آدھی رات کو چلا رہی ہو؟ اماں بھی ہراساں نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زینب؟ کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا کوئی اور بات ہے جو تم اتنا چلا رہی ہو؟ میں خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی اندر سے بند ہے، دروازہ بھی اندر سے بند ہے، تو باہر سے کوئی کمرے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ چلو وہ کمرے میں آ بھی گیا تو یہاں سے باہر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ دروازہ بھی تو اندر سے بند ہے۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا پریشان ہو رہی تھی، اور اماں مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں زینب، تم کیوں میری جان لینے کی درپے ہو؟ ارے پتہ بھی ہے تمہیں کہ میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ جو بات ہو مجھے صاف بتا دیا کرو، ہوا کیا ہے؟ اماں، میں نے خوفناک خواب دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو ٹال دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پتہ نہیں تم کب بڑی ہوگی زینب، بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہو، مگر ابھی بھی تم میں اتنا بچپنا ہے، سمجھداری نام کو نہیں ہے۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے وہیں پر سو گئی۔ میں بھی آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور پھر نہ جانے کب میں سو گئی۔ صبح اماں کی آواز پر ہی میری آنکھ کھلی۔ ارے زینب، کام پر نہیں جانا کیا؟ مالکن کو غصہ آئے گا اگر تم وقت پر کام پر نہیں گئی تو۔ جلدی سے اٹھو، کافی دن نکل آیا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول سے تو چھٹی ہے، مگر تمہیں تو کام پر جانا ہے نا، اور میں نے بھی تو دوا لینی ہے۔ جلدی اٹھو، ناشتہ بناؤ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کب سے ایسی ہی صبح میرا مقدر بن گئی تھی۔ وہ دن تو خواب ہو کر رہ گئے جب ابا کی زندگی میں اسکول میں جاتی تھی، مگر اب یہ سب تو میرے لیے حسرت ہی بن کر رہ گیا ہے۔ جلدی جلدی میں نے ناشتہ بنایا، اور پھر جب میں کام پر جانے لگی تو ایک بار دل چاہا کہ انکار کر دوں، اماں سے کہوں کہ مالکن کا رویہ مناسب نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ مگر اماں جتنی امید سے مجھے دیکھ رہی تھی، میں ان کی امید کیسے توڑ دیتی؟ میں پھر سر جھکا کر کام پر آ گئی۔ تم آج پھر آ گئی؟ مالکن نے چہرے پر نخوت زدہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی۔ معاف کر دے مالکن، غلطی ہو گئی۔ آج سے آپ جو کہیں گی وہی کروں گی، ویسے ہی کروں گی۔ بس آپ ایک بار مجھے معاف کر دیں اور دوبارہ سے مجھے کام پہ رکھ لیں۔ اماں بیمار ہیں، اگر آپ نے مجھے کام سے نکال دیا تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ مالکن کے سامنے اگر بار بار اپنی لاچاری کا اظہار کرتی رہوں گی تو وہ مجھے نوکری پر رکھ لے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا ترس عورت تھی، ایسا تھا کہ اسے لوگوں کے دکھ درد اور لاچاری کے بارے میں سن کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مجھ پر احسان دھرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، رکھ لیتی ہوں میں تمہیں کام پر۔ تمہاری ماں کی وجہ سے ہی تو میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم تو ذرا بھی کام کی لڑکی نہیں ہو، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہو، ہر بات میں انکار بھی کرتی ہو۔ مالکن کی بات پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر میں خود کو کچھ کہنے سے بمشکل باز رکھ سکی۔ جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو تب وہ عجیب و غریب آدمی وہاں پر آیا۔ ارے کون ہو تم؟ اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے جب اسے اپنے انتہائی قریب دیکھا تو میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کوٹھی میں پہلی بار میں اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ میرا گھبرانا تو بنتا تھا، اور وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے مجھے دیکھنے لگا، پھر باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ کتنی دیر لگی تھی میرے حواس نارمل ہونے میں۔ پھر جب مالکن میرے پاس آئی تو اب کی بار اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ لہجے میں مٹھاس تھی، چہرے پر شفقت تھی۔ ارے زینب، جب سے تم آئی ہو کام کر رہی ہو، تھک گئی ہوگی، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ مالکن کی محبت پر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں تو روزانہ ہی اس طرح سے کام کرتی ہوں۔ مالکن کے ساتھ وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی جب مالکن نے مجھے پھر سے روک لیا۔ اچھا جلدی سے ناشتہ بنا کر باہر آؤ، تمہیں میں نے کچھ دکھانا ہے۔ میں حیران پریشان تھی۔ بار بار مالکن کے رویے کی وجہ سے سوچنے لگی کہ وہ اتنے بدلے ہوئے انداز میں کیوں بات کر رہی تھی۔ شاید اس آدمی کے سامنے اچھی بن رہی ہو۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کا کیا رشتہ ہے مالکن سے؟ میں ناشتہ بنا کر جب صفائی میں مصروف ہونے لگی تو مالکن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی، اور اب تو مارے حیرت کے میں مرنے کے قریب ہو گئی۔ مالکن،
کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی زبان پر وہ سوال لایا جو کب سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور ایک خوبصورت سوٹ نکال کر مجھے کہنے لگی، نہا دھو کر یہ سوٹ پہن لو۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انکار کیا تو ابھی وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیں گی، تبھی وہ جیسا کہتی تھیں میں ویسا کرتی گئی، مگر دل ہی دل میں حیران بھی تھی کہ آخر اس کایا پلٹی کی وجہ کیا ہے؟ مالکن مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر جب میں نہا کر باہر آئی تو مالکن نے میرا ہلکا پھلکا میک اپ کیا، پھر مجھے کہنے لگیں کہ بال کھلے چھوڑ دو۔ جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچان نہیں پائی، میں تو کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہوں میں؟ یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ تبھی مجھے آئینے میں کسی اور کا عکس نظر آیا تو میں گھبرا گئی۔ آئینے میں تو اسی لڑکے کا عکس نظر آ رہا تھا جسے میں نے پیپل کے درخت کے نیچے دیکھا تھا، مگر اس وقت لڑکے کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر جلال نظر آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر وہ نہیں تھا۔ اب دوبارہ اپنے آئینے کی طرف دیکھا، آئینے میں اس کی شبیہ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر تو وہ لڑکا کہیں بھی نہیں تھا، تو پھر آئینے میں اس کو عکس کیسے نظر آنے لگا؟ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ مالکن مجھ سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہی تھی، اس آدمی کا تم پر دل آ گیا ہے، وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے، اگر تم اسے خوش کر دو گی تو یہ تمہیں بہت سارے پیسے بھی دے گا۔ مالکن کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں تو یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ یہ لڑکا اچانک کیسے غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا، کون ہے یہ؟ جبکہ مالکن مجھ سے بے نیاز اپنی ہی باتیں کیے جا رہی تھی، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، کہنے لگی، تم یہیں پہ رکو، میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہی اجنبی آ گیا جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے گھر میں دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ میرے پاس آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہاری میں نے قیمت دی ہے تمہاری مالکن کو، وہ قیمت وصول کیے بغیر میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بات پر میں بری طرح گھبرا گئی۔ کیسی قیمت، اور کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ؟ مجھے اندازہ تو تھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، مگر میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مالکن اتنی گھٹیا عورت ہو سکتی ہے، وہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ اس طرح غلط کرتا، اچانک سے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس آدمی کی پٹائی کرنے لگا ہو۔ کبھی وہ اپنے ایک گال پر ہاتھ رکھتا، کبھی دوسرے گال پر، پھر خوفزدہ نظروں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہوس کے بجائے خوف نظر آنے لگا۔ پھر وہ بری طرح گھبرانے لگا۔ تبھی میرے کانوں سے ایک مردانہ گھمبیر آواز ٹکرائی، تم نکلو یہاں سے، فوراً یہاں سے باہر جاؤ، بھاگو، اور اب مالکن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اپنے گھر جاؤ۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی آواز تو صاف سنائی دے رہی ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ آدمی، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس آدمی کے چہرے پر کسی کی انگلیوں کے نشان صاف نظر آنے لگے، مگر اسے مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑتی، مجھے کسی نے بازو سے پکڑ لیا، مجھے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کھنچتی ہوئی اس نادیدہ مخلوق کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ خوف نے مجھے پوری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ کون تھا یہ جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا، اور یہ میری مدد کیوں کر رہا تھا؟ جب میں لان میں آئی تو سامنے مالکن بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سفیر نے باہر کیسے نکلنے دیا؟ اور اب کہاں جا رہی ہو تم؟ مالکن، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں نے مالکن سے کہا۔ وہ مجھے روکنے لگی۔ دیکھو گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟ میرا دل تو چاہ رہا تھا مالکن سے کہوں کہ جو آپ مجھ سے کروانے جا رہی ہیں وہ بھی کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، وہ میں نہیں کر سکتی، میں تو یہاں پر کام کرنے کی نیت سے آئی ہوں، مگر آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے تو میری عزت کا ہی سودا کر دیا۔ مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گئی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ مجھ پر غصہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت میں یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میں پھر بھاگتی ہوئی اس کے گھر سے باہر نکلی۔ وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، آج اگر تم یہاں سے اس طرح چلی گئی تو میں تمہیں دوبارہ گھر میں نہیں آنے دوں گی، تمہیں کام سے نکال دوں گی، کسی اور کو نوکری پہ رکھ لوں گی۔ اب وہ مجھے دھمکیاں دیے جا رہی تھی
اور میں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آئی۔ اماں مجھے نئے کپڑوں اور میک اپ میں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے زینب، تم اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ کس کے ہیں یہ کپڑے؟ اور یہ تم نے کیوں پہنے؟ اماں کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں اماں کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں تو پریشان ہی ہو گئی۔ زینب، مجھے سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ میرا دل ہول رہا ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ چھوٹی بہن پانی لے کر آ گئی۔ پانی پی کر میرے حواس قدرے بحال ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں ماں کو کچھ بتاتی، اچانک سے میرے کان میں، میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں وہی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ اس نادیدہ مخلوق کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مالکن اور اس آدمی کی مکاری کے بارے میں اپنی ماں کو بتا دو۔ ایک بار پھر سے جب یہ گھمبیر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ایک بار پھر سے خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے میں میری اماں اور چھوٹی بہن کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کون تھا جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی؟ کون تھا جو میرا خیر خواہ تھا اور میری مدد کر رہا تھا، اور پھر اچانک سے کیسے غائب ہو جاتا تھا؟ مجھے پریشان، حواس باختہ دیکھ کر اماں کا دل بھی ہولنے لگا۔ پھر میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ کس طرح مالکن نے مجھے تیار کیا اور اس آدمی کو بھیج دیا۔ اماں نے اپنا دل تھام لیا۔ تمہارے ساتھ اس آدمی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ میں نے اماں کی بات پر نظریں جھکا دیں۔ نہیں اماں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں محفوظ ہوں، میں کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکل کر آ گئی۔ اماں نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب میں تمہیں دوبارہ اس عورت کے گھر نہیں بھیجوں گی۔ اماں کی ٹیبل پر میں نے کچھ دوائیں پڑی ہوئی دیکھی تو حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی تک تو میں اماں کو لے کر ہسپتال نہیں گئی تھی، تو پھر یہ دوائیں کیسی ہیں؟ اماں نے مجھے بتایا کہ آج گھر میں ایک عورت آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک NGO سے ہے، غریب اور بیمار لوگوں کا علاج کرتی ہے۔ میرے بارے میں کسی نے اسے بتایا تو وہ یہاں پر آئی، پھر وہ مجھے لے کر ہسپتال چلی گئی، میرا مکمل چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ دوائیں دی ہیں، کہنے لگا کہ آپ باقاعدگی سے اگر یہ دوائیں استعمال کرتی رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں جب بھی ہسپتال میں جاؤں گی تو میرا مفت میں علاج کرے گا۔ بیٹا، میں تو حیران ہی رہ گئی، اتنا بڑا ہسپتال تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ لوگ بہت زیادہ پیسے لیں گے، مگر انہوں نے تو میرا مفت علاج کر دیا۔ اماں کی بات پر میں خود بھی حیران رہ گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں؟ اور اس عورت کو اماں کے بارے میں بتایا کس نے؟ اسی طرح کے کئی سوال تھے جو میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اماں مجھے مالکن کے گھر بھجوا دیتی۔ گھر میں راشن بھی موجود تھا، اس عورت نے اماں کو کچھ پیسے بھی دیے تھے جن سے ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکتا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ اب تم دوبارہ سے اسکول جاؤ، اپنی پڑھائی شروع کرو، اب میں خود ہی یہ ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ 2-3 دن تک تو حالات معمول کے مطابق رہے، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ نہ تو مجھے کوئی پراسرار آواز سنائی دی، نہ ہی مجھے کوئی پراسرار وجود نظر آیا، مگر میرے دل و دماغ میں جیسے وہ آواز رچ بس گئی تھی۔ وہ وجود بھی جیسے میرے حواسوں پر طاری ہونے لگا۔ وہ میرے پاس نہیں تھا، پھر بھی مجھے محسوس ہونے لگا۔ یہ خوف کا احساس ایسا تھا جسے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلتی تو مجھے اپنی چارپائی پر ایک سایہ بیٹھا ہوا نظر آتا، جس کے چہرے کا رخ میری طرف ہوتا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی اور عجیب سی روشنی اس کی آنکھوں سے نکلتی جو کمرے کو روشن کیے رکھتی۔ اس بات کا تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے تکلیف نہیں دے گا، مگر یہ سوال بھی اپنی جگہ پر قائم تھا کہ وہ ہے کون، اور وہ صرف مجھے ہی نظر کیوں آتا ہے؟ کمرے میں تو میرے علاوہ بہنیں اور اماں بھی موجود ہوتی ہیں، چھوٹا بھائی بھی یہیں پر سوتا ہے، تو پھر یہ ان سب کے بجائے صرف مجھے ہی نظر کیوں آتا ہے؟ اس بات کا جواب تو وہ پراسرار وجود ہی دے سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی کہاں ہمت کہ میں اس سے بات کروں؟ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ہی میرے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک دن مالکن ہمارے گھر آئیں، پوری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر میں تمہیں کیا بتاؤں، جب سے تم میرے گھر سے آئی ہو میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکی، بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے مالکن سے کہہ دیا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، میں اس بارے میں بے خبر ہوں۔ چند دن کے بعد پتہ چلا کہ مالکن اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ اپنا گھر ہی چھوڑ گئی۔
میری موجودگی میں وہ عورت گھر میں آئی جس نے اماں کا علاج کروایا تھا۔ 2 سے 3 بار وہ اماں کو ہسپتال لے کر گئی تو میں بھی اماں کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک بڑے ہسپتال میں اماں کو لائی، اماں کی تھیراپی کی گئی، انہیں اچھی دوائیں دی گئیں، ان کا اچھے طریقے سے علاج کیا گیا تو اماں جلدی سے ٹھیک ہونے لگی۔ میں اس عورت سے جب بھی پوچھتی کہ آپ کو اماں کے بارے میں کیسے پتہ چلا تو وہ ہمیشہ ٹال دیتی، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور موجود تھی کہ کچھ تو ہے جو یہ عورت چھپا رہی ہے، جانے ایسی کون سی بات ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ اور پھر ایک دن اس عورت نے گہری سانس لی، پھر مجھے بتایا کہ مجھے خواب میں کسی نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا تھا اور کہا کہ یہ عورت بیمار ہے، اس کا علاج کرواؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرا اپنا بیٹا بچپن سے بیمار ہے، ہر طرح کا علاج کروا چکے ہیں مگر ٹھیک نہیں ہوا، پر جب سے تمہاری اماں کا علاج کروانا شروع کیا ہے میرا بیٹا بھی صحت یاب ہونے لگا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس میں میری اپنی غرض ہے، میری اپنی لالچ ہے۔ بات اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اسی نادیدہ مخلوق کا ہی کام ہے جو میری مدد کرتی ہے اور میرے آس پاس موجود رہتی ہے۔ اور جب اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تو اماں نے خود ہی کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ اب میں پھر سے اسکول جانے لگی، اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر لیا۔ جب گھر آتی تو صاف ستھرا گھر اور تازہ کھانا ملتا۔ خدا کا شکر ادا کرتی جس نے دوبارہ سے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دے دیا، ورنہ اماں کی بیماری نے تو ہم سب بہن بھائیوں کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں خود گھر کے کاموں میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں کی میں کام میں مدد نہیں کرواتی تھی، ابھی بھی گھر کے زیادہ تر کام میں خود ہی سر انجام دیتی۔ کوشش یہی کرتی تھی کہ ماں کو زیادہ سے زیادہ آرام دو، کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں۔ اماں کو اسی عورت نے ایک کارخانے میں کام پر لگوا دیا تھا۔ صبح 9 بجے اماں جاتی، پھر شام کو 5 بجے گھر آ جاتی تھی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی اور کام بھی قدرے آسان تھا۔ اماں بھی خوش تھیں کہ ان کی دوسروں کے جھوٹے برتن مانجنے سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے، رات کے وقت بارش خوب زوروں کی برس رہی تھی۔ اس دن سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں سو رہے تھے جبکہ میں ابھی جاگ رہی تھی۔ ذہن طرح طرح کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا، اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی چلتے ہوئے میرے پاس آیا ہو اور پھر ایک دم ہی کوئی دھڑام سے میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دیکھا تو سامنے وہی اجنبی تھا جو مجھے اس دن بارش کے موسم میں ملا تھا۔ دوسری بار میں نے جس کا عکس آئینے میں دیکھا تھا، اب اسے ایک بار پھر سے اپنے سامنے اس کمرے میں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ یہاں پہ کیسے آئے؟ وہ مجھے کافی دیر تک گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکان پھیلی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میں سٹپٹا سی گئی۔ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہمارے گھر میں آئے کیسے؟ میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کئی سال پہلے تک اس پیپل کے درخت پر رہتا تھا، وہی میرے لیے وہ مٹھائی رکھتا تھا۔ اس کا بہت دل چاہتا کہ وہ میرے ساتھ اور میری سہیلیوں کے ساتھ کھیلے، مگر اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا کہ انسانوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، نہ ہی ان پر اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے میرے لیے مٹھائی رکھ جاتا اور دور سے پھر مجھے دیکھتا رہتا۔ پھر جب میرے گھر والوں نے وہاں پر جانے پر پابندی لگائی اور پھر جب یہ بات آہستہ آہستہ سب میں پھیل گئی کہ مجھے پیپل کے درخت سے مٹھائی ملتی ہے، تو یہ بات اس بستی میں رہنے والے ایک جادوگر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جادوگر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ پیپل پر اثرات ہیں تو اس نے سوچا کہ وہ ان جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جنات اس کی نظروں سے چھپ کر اس درخت پر اپنی رہائش رکھے ہوئے تھے۔ اب جب جادوگر روزانہ وہاں جا کر ان کی حدود میں داخل ہونے لگا تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر اب کئی سالوں بعد وہ جنزادہ واپس اس دنیا میں میری مدد کرنے کی غرض سے آیا۔ یہ سچ ہے کہ اس جنزادے نے میری بہت مدد کی۔ اس دن اگر وہ مجھے اس بھیڑیے نما آدمی سے نہ بچاتا تو آج میری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ کئی موقعوں پر وہ میرے کام آیا، کئی اہم موقعوں پر اس کی مجھے کمی محسوس ہونے لگتی اور پھر وہ میرے لیے سہارا بن جاتا۔ اب میں بھی اس قابل تھی کہ بنا کسی سہارے کے اپنی زندگی گزار سکتی۔ ایک بہترین سی جاب کرنے لگی، پھر ایک امیر شخص سے شادی بھی کر لی۔
بہن بھائی بھی کسی قابل ہو گئے۔ اماں کو گزرے ہوئے اب کئی برس بیت گئے ہیں۔